کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. یہ الفاظ ذرا غور کیجئے، بڑی بھاری ہے ان مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں. یہ ایک اللہ کا بندہ بن جانا آسان نہیں ہے. اپنے مفادات پر ضرب آتی ہے. سب سے پہلے اپنی لذتیں جن کا انسان خوگر ہو گیا ہوتا ہے، اپنی عادتیں جن کا وہ عادی ہو گیا ہے، وہ گلچھرے جو اڑا رہا ہے حرام کے ذریعے سے. یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان گلچھروں کو چھوڑنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے. وہ چاہے نجی سطح سے لے لیجئے، کون نہیں ہم میں سے جانتا کہ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہیے؟ کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ رشوت حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ یہ فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر صورتیں حرام ہیں؟ لیکن کتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو اس سے بچے ہوئے؟ کتنے لوگ ہیں وہ کہ جو نماز کے 5 وقت پابند، لیکن انہوں نے وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لیا، سودکار محل بنائے اپنے اور اپنی بلڈنگیں اٹھائی. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جہاں مفادات کا معاملہ آتا ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بہت مشکل ہے. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا ادارہ. پہلی بات تو انفرادی طور پر یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان چاہتا ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی کا وہ عادی ہو چکا ہے اس کو برقرار رکھے. عادی ہو چکا ہے وہ کیسے چھوڑے؟ کس طریقے سے ان مفادات کو تج دے؟